وسیم صاحب، آئین اور قانون کی روح سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فارمولا کیا ہے؟ فارمولا جو آئین میں دیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو پارٹیز کنٹیسٹ کرتی ہیں الیکشن اور جو وہ سیٹیں حاصل کرتی ہیں اس کے تناسب سے جو عورتوں کی سیٹیں ہیں جو کہ ایک صوبے کو ایلوکیٹ ہوئی ہیں، یعنی عورتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ مختلف صوبوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں. تو جو پارٹی جتنی سیٹیں لیتی ہے اسی حساب سے، اسی تناسب سے ان کو عورتوں کی سیٹیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. یہ ہے آئین کا فارمولہ. لیکن اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ سمبل جو تھا، ان کا جو بیٹ کا بلے کا سمبل تھا وہ نہیں دیا گیا، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، تو ان کے مطابق الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ان کو یہ بیٹ کا سمبل نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ جب بیٹ کا سمبل نہیں دیا گیا تو وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، لہذا ان کو سیٹیں نہیں ملے گی. اب ہوا یہ کہ جی چونکہ ان کو سیٹیں نہیں مل رہی تھی انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو میں شامل ہو گئے. اب سنی اتحاد کونسل کی مشکل یہ ہے کہ جی انہوں نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی سیٹ نہیں جیتتی تو کیا آئین کی روح سے ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں؟ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں مل سکتی. بہرحال اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور وہ سپریم کورٹ میں نہ صرف یہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ججز یہ بھی سوالات کر رہے ہیں کہ جو پہلا فیصلہ تھا جس کی روح سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا بطور سیاسی پارٹی کے، کیا وہ درست تھا؟ کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے جی کہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا تھا کہ چونکہ انہوں نے الیکشن نہیں کرائے ان کو بلے کا سمبل نہیں دیا جا سکتا. لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بلے کا سمبل نہ دو تو وہ پارٹی نہیں رہتی؟ تو یہ سوالات ہیں جو بہت اہم سوالات ہیں اور پہلی دفعہ اس شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں، جس سے میرا خیال میں فیصلہ ہوگا تو آئندہ کے لیے بھی یہ ایک مثال بن جائے گی اور آئندہ جب بھی اس قسم کا معاملہ آیا تو آسانی ہو جائے گی اس کا جواب ڈھونڈنے میں. اچھا وسیم صاحب، یہ جو ایک یہاں اناملی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک پارٹی نے مثال کے طور پر 3 سیٹیں جیتی ہیں اور 3 کے تناسب سے اس کو مخصوص سیٹ ملنی ہے خواتین کی، لیکن اس کو سیٹیں 5 الاٹ کر دی گئی ہیں یا 4 الاٹ کر دی گئی ہیں. تو کیا آئین کی سکیم کے مطابق، قانون کے مطابق یا لاجک کے مطابق جس شخص کو، جس پارٹی کو عوام کی طرف سے ڈائریکٹ مینڈیٹ 3 سیٹوں کا ملا ہے، متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت 3 کے تناسب سے اس کو ملنی چاہیے، اس کو 5 دے دی گئیں، تو کیا یہ عقل مانتی ہے، قانون مانتا ہے؟ آئین کی سکیم کا مقصد یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قانون تو یہی کہتا ہے کہ تناسب سے ملیں گی. اب یہی سوال یہ آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، اگر کسی کا حق بنتا ہے آئین کے مطابق 3 کا، اس کو 5 دے دی گئی ہیں تو یقیناً وہ غلط ہوگا. اور اگر وہ کوئی ہائی کورٹ میں جائے اور اس معاملے کو چیلنج کرے کہ جی ان کا حق تو 3 کا بنتا ہے، 5 ان کو کیوں دے دی گئی ہیں، تو یقیناً ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہوا ہے. تو اصول تو یہی ہے کہ جو تناسب بنتا ہے، جس پارٹی نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس حساب سے ان کو سیٹیں دی جائے. اب یہ جو مشکلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا لیکن سمبل پہ نہیں لڑا. الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ سمبل پہ نہیں لڑا تو اس کو ہم سیاسی پارٹی نہیں مانتے. تو یہ سارے معاملے میرے خیال میں بڑی تفصیل سے بحث ہو رہی ہے اور بڑی باریکی میں جج صاحبان جا رہے ہیں، تو یقیناً ایک صحیح فیصلہ آئے گا. اچھا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو نشستیں بچ گئیں، ایک نقطہ نظر تو یہ تھا کہ جی اب یہ خالی رہنی چاہیے، کسی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ تناسب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتی. دوسرا یہ تھا کہ نہیں جی دینی پڑیں گی، دے دی گئیں. کیا چند سیٹیں اگر خالی ہوں ایوان میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، یا تو کیا ایوان کو مکمل سمجھا جا سکتا ہے، یا یہ ایک لازم ہے کہ وہ سیٹیں الاٹ کی جائیں، کوئی سیٹ خالی نہ چھوڑی جائے تاکہ ایوان مکمل ہو اور مکمل ایوان اپنی کارکردگی دکھائے؟ دیکھیں جی،
اصولی طور سے میں یہ کہوں گا کہ جو آئین کا منشا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایوان مکمل ہونا چاہیے، اور ایوان مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹیں ملتی ہیں پارٹیز کو اس کے مطابق ان کو دی جائیں تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو، اور کوئی یہ چیز سامنے نہ آئے کہ بھی کسی پارٹی کو یا کسی طبقے کو نمائندگی نہیں دی گئی، گو ان کا حق تھا، وہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، حق تھا لیکن نہیں دی گئی۔ اب یہ سوال پھر سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اصولی طور پہ تو ایوان کو مکمل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے چونکہ پی ٹی آئی والوں کو سیٹیں نہیں دی گئیں تو انہوں نے وہ سیٹیں دوسری پارٹیز میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ بھی ایک اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بھی انہوں نے درست کیا، لیکن اس پہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں۔ ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی اگر پی ٹی آئی کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا تو پھر کیسے وہ اپنی لسٹیں جمع کرائیں؟ اگر کسی پارٹی کو آپ تسلیم نہیں کرتے، الیکشن کمیشن نہیں تسلیم کرتی، تو اس کے پاس پھر کیا چارہ ہے، وہ کیا کرے؟ تو بہرحال یہ ایک الجھی ہوئی چیز ہے، اور میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں 2-4 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ جی، کاؤنٹر جو آرگومنٹ ہے وسیم سیاح صاحب، یہ دی جاتی ہے کہ جب کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ممبر استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس دوران بھی سیٹ خالی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں، بلکہ پچھلے سال 22 میں تو یہ ہوا کہ 100 سے زیادہ سیٹیں، 135 سیٹیں خالی تھیں، اور اس کے باوجود ایوان چلتا رہا، اس نے بجٹ بھی پیش کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایوان اگر 10 سیٹیں، 20 سیٹیں، 40 سیٹیں نہ بھی ہوں تب بھی مکمل ہی سمجھا جاتا ہے، اور جو اس کے دوران کارروائی ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے۔ تو اس آرگومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں تو ایوان جو ہے وہ چلتا رہے گا، ایوان کے کام میں کوئی خلل، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو اصول ہے اس میں جو اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایوان شروع میں مکمل کیا گیا تھا، یعنی یہ نہیں کہ ایوان شروع سے ہی اس کی سیٹیں کم ہیں۔ اب یہ جو مثال آپ دے رہے ہیں، یہاں پہ ایوان مکمل تھا، لوگوں نے کچھ لوگ ریزائن کر دیا اور اس میں سیٹیں جو ہیں خالی ہو گئیں، لیکن شروع سے ہی اگر مکمل نہیں ہے، اور یہی سوال ہے کیا جب ابتدا ہوتی ہے ایوان کی تو وہاں پہ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں کہ نہیں؟ بادی نظر میں تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے، ایوان کو مکمل ہونا چاہیے، ساری سیٹیں پوری ہونے چاہیے۔ وہ کیسے ہوں گی؟ اب یہاں پہ کیا وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ کیا وہ سیٹیں سنی اتحاد کو ملیں گی؟ کیا وہ سیٹیں دیگر پارٹیز میں تقسیم ہو جائیں گی جیسے کہ ہوا ہے؟ تو یہی سوالات ہیں بڑے، جیسا میں نے عرض کیا کہ الجھے ہوئے، بڑے باریک قسم کے، سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔